मैंने आंख खोलकर आसपास एक नजर दौड़ाई तो हर सू अंधेरा फैल चुका था। वीरानी ही वीरानी थी। मेरा तो दिल मेरे सीने ही में उछला था। मैंने एक मर्तबा फिर अपनी आंखें जोर से बंद करके दोबारा खोली और हड़बड़ा कर उठ बैठा, मगर मेरे वजूद में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपने दिमाग का वजन बर्दाश्त कर सकता। मैं एक मर्तबा फिर वहीं मिट्टी के ढेर पर गिर चुका था। आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लेने लगा। दिल में इस कदर दर्द की टीसें उठती थी कि मुझे लगा कि आज मैंने मज़ीद डर कर इस मंजर को सच समझने की कोशिश की तो कहीं मेरी मौत ही वाक़ई ना हो जाए। मैंने आंखें बंद करके पहले अपना सांस बहाल किया, अपने दिमाग को नॉर्मल किया और सोचने लगा कि आखिर मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ और ये क्या वक्त है। मुझे कुछ देर पहले का मंजर याद आने लगा जब गर्मी और चिलचिलाती धूप हर सू फैली हुई थी। इस कदर हब्स था कि गर्मी में काम कर करके मैं बुखार में मुब्तला होने लगा था। सारा मंजर किसी फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चला तो अगले ही पल मैंने एक ही झटके से आंखें खोल दी। एक मर्तबा फिर वो अंधेरे में डूबा हुआ वीरान कमरा था। मैं गहरी सांस लेकर आसपास देखने लगा। सूरज तो गुरूब हो चुका था, हर सू अंधेरा फैल रहा था, मगर इसके बावजूद हल्की हल्की रोशनी आसपास मौजूद थी जो कि मुझ पर उस कमरे को वाज़े कर रही थी। यानी मैं यहाँ अकेला रह चुका था। मगरिब से पहले तो छुट्टी हो जाया करती थी। मैं इतनी देर तक यहाँ कैसे रह सकता था। ये खंडरनुमा घर जो इतना दिन के वक्त पुरस्रार लगता था, इस वक्त तो ये मज़ीद खौफनाक लग रहा था। अभी तक मेरा बुखार नहीं उतरा था और मुझे चक्कर से आ रहे थे। इसके बावजूद मैं फौरन चकराते सर के साथ दीवार का सहारा लेते हुए उठा और कमरे से बाहर निकलने लगा। मैंने जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा तो मुझे बिल्लियों के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। मैं तो सहम चुका था। पूरा घर वीराने में डूबा हुआ था और मैं वहाँ तन्हा। मेरा तो दिल सीना चीर कर बाहर आने को था। हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। एक तो वैसे ही इस पुरानी हवेली के बारे में कई अफवाहें मशहूर थीं, ऊपर से मैं यहाँ अकेला। मैं अंधेरे में ही अंदाज़ा लगाता हुआ तेज़ तेज़ कदम उठाता वहाँ से बाहर जाने लगा। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि बजरी के टीले से मैं टकराने पर वहीं गिर गया। मगर जैसे ही उठकर वहाँ से बाहर को जाने लगा तो मुझे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे कोई तेज़ तेज़ कदम उठाते मेरे पीछे आ रहा है। मैंने वापस पलट कर देखा तो इस अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई न दिया। खौफ की लहर पूरे वजूद में सरायत कर चुकी थी। मैं वहाँ से भागने लगा। जैसे उस हवेली की चार दीवारी से बाहर निकलने लगा तो अचानक किसी ने मेरा बाजू पकड़कर अंदर की जानिब खींच लिया था। मुझे अपना वजूद हवा में उड़ता हुआ महसूस हुआ और अगले ही पल मुझे सुर्ख आंखें नजर आईं जो इस कदर हौलनाक थी कि इस अंधेरे में वो सुर्ख चमकती हुई आंखें मेरी जान लेने के लिए काफ़ी थीं। वो वाक़या आज भी मुझे याद आए तो मेरा वजूद कांप उठता है। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कभी मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। हालांकि मैं उम्र में बहुत छोटा था, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं जानता था। हाँ, मुझे इतना पता था कि मैंने कभी किसी के साथ कोई बुराई नहीं की कि उसे मेरी वजह से रोना पड़े या उसका दिल दुखे। मैं तो अपने काम से काम रखने वाला लड़का था, मगर इसके बावजूद मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ बर्दाश्त किया, आज इतने सालों बाद जब सोचूं तो मुझे वो अपनी ज़िंदगी का एक खुशगवार एडवेंचर सा लगता है। लेकिन आधी रात को वो लम्हात याद आएं तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ जाती है। जो कहानी मैं आपके गोश गुजार करूँगा वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, चाहे आपको यकीन आए ना आए, लेकिन मुझ पर जो गुजरी थी वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र सिर्फ 4 से 5 साल थी। मैं एक इंतहाई गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। मेरे वालिद दिहाड़ीदार मज़दूर थे और मेरी वालिदा घर में ही रहकर चूल्हा चौकी संभालने वाली खातून थी, जबकि मैं उनका अकलौता लाडला बेटा।
گلی میں موجود باقی بچوں کے ساتھ ہر وقت کھیلتا کودتا رہتا تھا۔ مجھے تو اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ امیری کیا ہوتی ہے اور غریبی کیا۔ ایک روز میں یوں ہی کھیل میں مصروف تھا کہ جب مجھے کچھ لوگ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ ایک پرانی سی چارپائی پر کسی کو لٹائے گاؤں میں داخل ہو رہے تھے۔ ہم سبھی بچوں نے یہ منظر دیکھا تو فوراً دوڑے دوڑے اس جانب گئے کہ آخر کون ہے جسے چارپائی پر ڈال کر لایا جا رہا ہے۔ شاید کوئی حادثہ ہو گیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں کے پاس گیا تو جو منظر مجھے دکھائی دیا، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میں تو وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، کیونکہ اس چارپائی پر تو میرے ابا موجود تھے۔ ان کے کپڑے خون سے لت پت تھے اور وہ بہت بری طرح درد سے کرا رہے تھے۔ ابا کی حالت دیکھ کر تو میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میرے رونے کی آواز سن کر تو گاؤں کی عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئی تھیں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ میرے ابا پھل کی ریہڑی لگاتے تھے، اسی سے ہی ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ اگر کہیں مزدوری مل جاتی تو کر لیتے، ورنہ پھل بیچ کر ہی گزارا کرتے تھے۔ آج بھی وہ پھل بیچنے کے لیے گئے تو ایک بڑا سیٹھ طبیعت انسان ان کے پاس آیا اور سبھی پھل تھوڑے تھوڑے خرید کر اپنی گاڑی میں رکھوا دیے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے ان پھلوں کے پیسے ہی ادا نہیں کیے تھے۔ میرے ابا نے جب یہ دیکھا کہ وہ سیٹھ تو گاڑی چلا کر وہاں سے جانے لگا ہے تو میرے ابا فوراً اس کی گاڑی کے آگے آ گئے اور کہنے لگے، صاحب ان پھلوں کی قیمت تو ادا کریں جو میں نے آپ کو دیے ہیں۔ یہ سن کر اس سیٹھ کو غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ تو اب مجھ سے پیسے مانگے گا؟ اتنی تیری اوقات ہے؟ پھر کیا، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور وہ گاڑی میرے ابا پر چڑھا دی۔ ان کی ٹانگیں دونوں ٹوٹ چکی تھیں اور یوں آس پاس کے لوگ میرے ابا کو چارپائی پر ڈال کر گھر چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ اس وقت اسپتال بھی یہاں سے کافی دور تھا، اسی لیے گاؤں میں موجود حکیم کو ہی بلوا لیا گیا اور اس نے ہی کسی نہ کسی طرح میرے ابا کی ٹانگوں پر پلستر چڑھا دیا تھا۔ میں اور اماں تو ابا کی حالت دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے، کیونکہ وہ درد سے تڑپ رہے تھے، نہ کچھ کھا رہے تھے نہ پی رہے تھے۔ میری اماں تو جھولیاں اٹھا اٹھا کر اس سیٹھ کو بددعائیں دے رہی تھی۔ کچھ ہی روز میرے ابا زندہ رہے اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں اور اماں تو جیسے اپنے ہوش و حواس ہی کھو چکے تھے۔ اس علاقے میں جہاں ہم رہتے تھے سبھی غریب لوگ رہتے تھے۔ آخر کوئی کتنے دن مدد کرتا؟ کسی نے 100 روپے دیا، کسی نے 50 روپے، اور پھر سبھی اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ ہمارے پاس تو اتنی جمع پونجی بھی نہیں تھی کہ ہم گزارا کر سکتے، تو مجبوراً میں ہی اماں سے کہنے لگا کہ میں کام کروں گا، اماں تم مجھے کوئی ایسا کام سکھا دو جو میں باہر جا کر کر سکوں۔ میری اماں تو رونے لگی تھی، کہنے لگی تو ابھی صرف 6 سال کا ہے، بھلا اتنی سی عمر میں تو کیا کام کر سکتا ہے؟ مگر اب مجبوری تھی۔ میری اماں روزانہ گاؤں سے باہر موجود ایک باغ سے تازہ گلاب کے پھول توڑ لاتی اور ان کے گجرے اور ہار بنا کر مجھے دے دیتی۔ میں گاؤں سے باہر نکل کر ایک بڑی مارکیٹ میں بیٹھ جاتا۔ جب تک پھول تازہ رہتے تو لوگ مجھ سے خرید لیتے، لیکن جس روز پھول باسی ہو جاتے یا گرمی کی وجہ سے مرجھا جاتے تو کوئی انہیں نہ خریدتا تھا۔ میری اماں کی محنت ضائع ہو جاتی اور اس روز ہمیں بھوکا ہی سونا پڑتا۔ یوں ہی کرتے کرتے دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ میری اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ جس گھر میں کام کرتی اس کی مالکن بڑی سخت تھی، میری اماں کو بہت مارا کرتی تھی اور اماں کا وجود جگہ جگہ سے نیلو نیل ہو چکا تھا۔ مگر اس کے باوجود میرا پیٹ بھرنے کی خاطر وہ ظلم برداشت کرتی رہتی۔ میں 10 سال کا ہوا تو تم کام مت کیا کرو، میں اب بڑا ہو گیا ہوں، جا کر مزدوری کر لوں گا تو کچھ اچھے پیسے مل جائیں گے اور ہمارا گزارا بھی ہو جائے گا۔ اماں کی طبیعت بھی کچھ پہلے سی نہیں رہی تھی اور میں بھی حالات کے ستم سہتے سہتے وقت سے پہلے ہی بڑا ہو گیا تھا۔ میں نے ایک ٹھیکیدار سے بات کی کہ مجھے بھی مزدوری پر رکھ لو تو اس نے فوراً انکار کر دیا، کہنے لگا کہ بالکل نہیں، میں تم بچوں کو تو کام پر رکھ ہی نہیں سکتا، مجھ پر کیس ہو سکتا ہے۔ مگر میں اس کی منتیں کرنے لگا کہ مجھے اپنے پاس کام پر رکھ لو، میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میری مجبوری اور بے بسی دیکھ کر اس نے مجھے اپنے پاس کام کے لیے رکھ لیا، لیکن کام مجھ سے وہ بڑے لوگوں جتنا ہی لیتا تھا۔ میں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کام کرتا۔ پہلے روز ہی میرے ہاتھوں پر چھالے بن چکے تھے۔ میں نے ایک نظر اپنے چھالوں والے ہاتھوں کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ تبھی ٹھیکیدار نے اپنے پاس بلا لیا اور 500 روپیہ میرے زخمی ہاتھ پر رکھ دیا۔
इन पैसों को देखकर तो मैं खुश हो चुका था। फौरन आंसू पहुंचे और कुछ खाने पीने का सामान लेकर घर चला आया। धीरे धीरे मुझे इन सख्तियों की आदत होती गई और मुझे ये सख्तियां अब अजियत नहीं देती थीं। एक मर्तबा ठेकेदार को एक पुराने बोसीदा से मकान को गिराकर वहां पर नई तर्ज की हवेली बनाने का काम मिला। वो जगह कनालों पर मुहित थी और हमें वहां काम करने में महीनों लग जाने थे। ठेकेदार ने कह दिया था कि अगर यहाँ पर काम करते रहे तो हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। मुझे भी कह दिया कि वो मुझे रोज़ाना के 800 रुपये दिहाड़ी देगा। बस मैं रोज़ाना काम पर यूं ही आता रहूं। मैं तो खुश हो गया। मेरी अम्मा की तबीयत भी अब पहले सी नहीं रही थी। हर वक्त बुखार से उनका वजूद झुलसता रहता। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसके लिए अच्छी दवा ला सकता। इसीलिए सोचा कि चलो यहाँ काम करूँगा तो कुछ पैसे ज़्यादा मिलेंगे और मैं अपनी अम्मा का इलाज करवा सकूँगा। उस रोज़ हम जब उस पुरानी तर्ज की बनी हवेली में दाखिल हुए तो मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी और ही दुनिया में आ चुका हूँ, क्योंकि हर जगह बस गिरी हुई ईंटें और दीवारें ही थीं। ऐसे खंडर लग रहा था जैसे मैं सदियों पुराने घर में दाखिल हो गया हूँ। एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे इस घर में महसूस हो रही थी। बाकी मजदूरों की तरह मैं भी घूम फिर कर इस घर को देखने लगा। बड़े ही पुराने तर्ज के मकान बने थे। एक कमरे से दूसरा कमरा निकल रहा था और फिर तीसरा। मैं यूं ही चलता चलता आगे बढ़ रहा था जब मुझे एक कमरा नजर आया जिसका दरवाज़ा यूं ही बंद था। बाकी कमरों की तो दीवारें या दरवाजे टूटे हुए थे, लेकिन इस कमरे को अभी तक यूं ही ताला लगा हुआ था। मैं जैसे ही वहां से पलटना चाहा तो यूं लगा जैसे किसी ने मेरा कदम वहीं पर मुंजमद कर दिए हों। अगले ही पल मेरे कानों में सीटियां सी बजने लगीं। वहां पर सामान का बहुत शोर था। ठेकेदार सारा सामान लाकर वहां पर आ रहा था, लेकिन सब कुछ तो जैसे मुझे सुनाई देना बंद हो चुका था। पूरे वजूद में चूंटियां सी रेंगने लगीं और कानों में सीटियां सी बज रही थीं। मेरी नज़रें सिर्फ और सिर्फ उस सामने दरवाजे पर थीं जो कि लकड़ी का था और सदियों पुराना लग रहा था। कई जगह से बोसीधा टूटा फूटा था, मगर इसके बावजूद वो गिर नहीं रहा था। मुझे उस खामोशी में सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी, अरशद, यहाँ आओ ना, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत से खिलौने हैं। वो आवाज़ मुझे बिल्कुल अपनी माँ की जैसी आवाज़ लगी थी। ऐसे लगा जैसे मेरी माँ हंसती खिलखिलाती हुई मुझे आवाज़ दे रही हो। मुझे तो किसी अनजानी सी कुव्वत ने जकड़ लिया था। मैं धीरे धीरे कदम उठाता उस दरवाजे के करीब जाने लगा। जैसे ही उस बोसीदा लकड़ी के दरवाजे पर रखा तो मुझे अपने वजूद में करंट सा दौड़ता हुआ महसूस हुआ था। एकदम से उस दरवाजे से मुझे अजीबो गरीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई अंदर से दरवाज़ा बजा रहा हो और मुझसे मदद की अपील कर रहा हो। उस पल तो जाने मुझे क्या हुआ था। मैंने उस दरवाजे पर लगे हुए पुराने से तर्ज के ताले को हाथ लगाया। तभी एक मर्तबा फिर मुझे अंदर से आवाज़ आई, अरशद, इस ताले को तुम खोल सकते हो, तुम बिल्कुल इसे खोल सकते हो, खोलो मेरे बेटे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं तो हड़बड़ाकर उस ताले को तो कभी उस दरवाजे को देखने लगा। मैंने उस ताले को खोलने की कोशिश की, उसे दबाया, लेकिन वो ना खुला। मैं कहने लगा, ये तो बिल्कुल बंद है, इसकी तो चाबी भी मेरे पास नहीं है, ऐसे कैसे खोलूं? एक पल को खामोशी छाई, फिर आवाज़ आई, तुम दिल में नियत करो कि तुम मुझे यहाँ से आज़ाद कराना चाहते हो, ये ताला खुद ब खुद टूट कर गिर जाएगा। इतना कहने था कि मैंने दिल को तो गोया किसी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। मैं तो किसी कठपुतली की मानंद उस ताले को देखने लगा और दिल ही दिल में ये कसद की कि मैं इस ताले को खोलना चाहता हूँ। मुझे अंदर मौजूद औरत को बाहर निकालना है। बस फिर क्या था, वो ताला वहीं पर टूट कर गिरा और उसके बाद मैंने एक झटके से उस दरवाजे को खोला। ठंडी हवा का झोंका मेरे वजूद में सरायत सा कर गया और अगले ही पल मेरे कांधे पर एक मजदूर ने थप्पड़ मारा। ओए अरशद, यहाँ खड़ा क्या इस खंडर को देख रहा है? इधर आकर गाड़ी से सामान उतरवा। मैं तो जैसे किसी शहर से आज़ाद हुआ था। एक नज़र उस कमरे को देखा जहाँ घोर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा जैसे मैं ख्वाब से बेदार हुआ हूँ और फिर सर झटक कर मजदूरों के साथ काम करने लगा। आसपास से गुजरते लोगों ने कई बातें की थी। उनका कहना था कि आप लोग इस खंडर को गिराकर गलती कर रहे हैं, ऐसा ना करें, यहाँ पर काम ना करें वरना आप लोगों की जानों को तो खतरा हो सकता है। मुझे तो डर सा लगने लगा था। मैंने ठेकेदार से कहा कि ये सच है
کہ یہاں پر جنات رہتے ہیں؟ تو ٹھیکیدار ہنس کر کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ زمین تو کسی بڑے سیٹھ کی ہے، بس وہ یہ پرانے مکانات گرا کر اپنی بڑی سی حویلی بنانا چاہتا ہے۔ تم لوگوں کی باتوں پر کان مت دھرو۔ میں سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس شام مجھے ٹھیکیدار نے مزدوری دی تو میں خوش ہو گیا۔ خوشی خوشی آج میں اماں کے لیے چنے سموسے لے کر گیا تھا۔ میری اماں بیماری سے پریشان بیٹھی تھی، میرے ہاتھ میں یہ دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا اپنے لیے لے آتا، میرے لیے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہی تیرے چھوٹے چھوٹے کاندھوں پر اس قدر بھاری ذمہ داری ہے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اس نے میرے ہاتھ چوم کر انہیں اپنی آنکھوں سے لگایا تھا، اس کے بعد ہی وہ پیسے لے کر بڑے ہی سنبھال کر ایک جانب رکھے۔ اماں کی طبیعت اب دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی اور یہ بات مجھے کافی پریشان کیے ہوئے تھی۔ رات کا کھانا میں نے اماں کے ساتھ کھایا اور پھر بستر پر لیٹ گیا۔ ساری رات میں سو نہیں پایا تھا، بار بار وہ دروازہ اور حویلی میرے خیالوں میں آتا رہا۔ کچھ تو تھا جو ٹھیک نہیں تھا، مگر اس کے باوجود میں اگلی صبح پھر کام کرنے کے لیے وہاں پر چلا گیا۔ یہاں میرا دوسرا دن تھا، دھوپ بھی بہت تیز تھی اور اس چلچلاتی دھوپ میں کام کرنا میرے لیے محال تھا، مگر مجھے آج بھی کل کی طرح زیادہ کام کرنا تھا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کر سکوں۔ میں ابھی اینٹیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر ہی رہا تھا کہ مجھے چکر آنے لگے۔ شدید دھوپ میں میرا دماغ تو جیسے پھٹنے کو تھا۔ دھیرے دھیرے اس گرمی اور لو کی وجہ سے مجھے بخار ہونے لگا۔ میں بار بار وہاں موجود پانی سے اپنے ہاتھ پیر اور چہرہ گیلا کر رہا تھا، مگر جیسے ہی گرمی کی شدت ایک مرتبہ پھر بڑھتی مجھے چکر آنے لگتے۔ آج تو ٹھیکیدار بھی تپا ہوا تھا، ڈانٹ کر کہتا ہے کہ جلدی جلدی کام کرو، تم لوگ کس چیز کے پیسے لیتے ہو؟ مجبوراً میں بھاگ بھاگ کر سارے کام کر رہا تھا، تبھی مجھے چکر سے آ گئے۔ جیسے ہی میں اس پر اسرار کمرے کے دروازے کے باہر سے گزرا تو مجھے منظر دھندلا دکھائی دینے لگا۔ میرے ہاتھ سے اینٹیں چھوٹ کر گر چکی تھیں۔ مجھے بس آخری منظر یہ یاد رہا کہ میں وہاں گر چکا تھا۔ جب آنکھیں کھولی تھی تو میں اسی پراسرار کمرے میں موجود تھا۔ جب باہر نکلنے کی کوشش کی تو ایک انجانی طاقت نے مجھے ایک مرتبہ پھر اس کمرے میں گھسیٹ لیا۔ خوف کے مارے میں رونے لگا، چلانے لگا۔ میرا جسم میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے زنجیروں میں باندھ دیا۔ میری آنکھوں سے تو بس آنسو نکل رہے تھے اور میں دل میں رو رو کر اماں کو پکار رہا تھا۔ تبھی اس کمرے میں ایک سرخ روشنی دکھائی دینے لگی۔ دھیرے دھیرے روشنی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ میں تمہارے خوف کی آنکھیں بند کر چکا تھا کہ نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ اتنا تو میں جان چکا تھا کہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ جنات کا کام ہے۔ مجھے اپنے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ سرخ روشنی مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر مجھے وہی نسوانی آواز سنائی دی تھی، ارشد میری جانب دیکھو، میں تو تمہاری دوست ہوں۔ وہ آواز مجھے اتنی بھلی لگی کہ میں نے اگلی بار آنکھیں کھول دی۔ میرا تو سانس رکا تھا، میں تو دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا، مگر جب میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میں ایک عورت کی گود میں سر رکھ کر لیٹا تھا۔ اس کا چہرہ میرے قریب تھا، بال کھلے ہوئے تھے اور سرخ رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے کپڑوں سے اس قدر روشنی نکل رہی تھی کہ پورا کمرہ سرخ روشنی سے نہایا ہوا تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا، ہلنا چاہا، مگر میرے وجود میں تو جیسے طاقت ہی نہیں بچی تھی۔ وہ بڑے ہی پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی اور کہنے لگی، مجھے کب سے تم جیسے بچے کا انتظار تھا جو آئے اور مجھے یہاں سے آزاد کروائے۔ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، تم ہمیشہ میرے بیٹے بن کر یہیں میرے پاس رہو گے۔ اس کی یہ باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ مجھے اپنی اماں کے پاس جانا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں، مگر وہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں ارشد، تم کہیں نہیں جا سکتے، تمہیں میں نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ میں ایک جنزادی ہوں جو کہ برسوں سے اسی گھر میں رہ رہی ہوں، مگر مجھ میں کمی یہ ہے کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ گھر مجھے بڑا ہی عزیز تھا۔ اس گھر میں جو بھی رہنے آتا ہے میں ان کے بچوں سے بڑا ہی پیار کرتی، انہیں اپنے پاس بلاتی، مگر ان کے والدین ہر بار مجھے نقصان پہنچا کر یہاں سے چلے جاتے۔ مجھے کوئی بھی اپنی اولاد سے کھیلنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ میں جس بھی بچے کے پاس جاتی وہ یہاں تو ڈر جاتا، یہاں سے بخار ہو جاتا۔ 2 بچے تو موت کے گھاٹ بھی اتر چکے تھے۔
پھر ایک پیر بابا آئے اور انہوں نے مجھے اس کمرے میں قید کر دیا، اور اب کتنے سالوں کے بعد کوئی تم جیسا خوبصورت بچہ مجھے ملا ہے، تو بھلا میں تمہیں کیسے جانے دے سکتی ہوں؟ اس کی باتیں میرا دل کپ کپا رہی تھی۔ میں کسی بھی طرح اس کے چنگل سے نکل کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر دھیرے دھیرے مجھے اپنا دماغ اور دل اس کے قابو میں آتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ یہ وسوسے آ رہے تھے جیسے میں زندہ نہیں بچ پاؤں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اس سے کہنے لگا کہ دیکھو، میری اماں گھر پر اکیلی ہیں، اس کا تو میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، مگر تم مجھے یہاں رکھ لو گی تو میں اپنی ماں کے پاس کیسے جاؤں گا؟ اسے کھانا کون دے گا؟ وہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں بالکل سرخ انگارہ ہوئیں۔ کہنے لگیں کہ جیسے اس نے تمہارے باپ کے مرنے کا صدمہ برداشت کیا تھا، ویسے ہی وہ تمہارے مرنے کا صدمہ بھی برداشت کر لے گی۔ مرنے کا نام سننا تھا کہ میں بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ خوف کی لہر وجود میں دوڑ گئی۔ کہنے لگی کہ گھبرا کیوں رہے ہو؟ تم مر کر ہی تو میرے پاس آ سکتے ہو۔ مرنے کے بعد میں تم پر کچھ ایسا عمل کروں گی کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ میری دنیا میں میرے بیٹے بن کر رہو گے۔ میں تو نہیں مرنا چاہتا تھا، ہرگز میں خود کو اس عورت کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اگلے ہی پل اٹھا اور اپنے آپ کو اس کے زہر سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید وہ میرا ارادہ بھانپ چکی تھی، اسی لیے اس کے چہرے پر اچانک محبت کی جگہ سختی سی آنے لگی، مگر میں رکا نہیں۔ مجھے اکثر اماں قرآن پاک کی صورتیں پڑھ کر دم کیا کرتی تھیں۔ کئی صورتیں مجھے زبانی یاد تھیں۔ جانتا تھا کہ میرا رب ہی اس وقت میری مدد کر سکتا ہے۔ میں نے وہیں پر بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ 1 مرتبہ پڑھی، 2 مرتبہ پڑھی۔ جیسے جیسے میں آیت الکرسی بلند آواز میں پڑھتا گیا، اس کا وجود کانپنے لگا۔ وہ مجھے روکنے لگی۔ اس کا ہاتھ اپنے حلق پر تھا۔ کہنے لگی، مت پڑھو، مت پڑھو، تم مجھے حیثیت سے دوچار نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں سب کچھ دوں گی، جو مانگو گے دوں گی، پیسہ، گھر، دولت، شہرت، سب دوں گی، مگر میرے پاس چلے آؤ۔ لیکن میں نہیں رکا۔ یہی بہترین وقت تھا۔ میں وہاں سے الٹے قدموں بھاگ نکلا اور واپس پلٹ کر نہ دیکھا۔ مجھے اپنے پیچھے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی مجھے کھینچ رہا تھا، مگر میں سر پٹ دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکل آیا۔ اندھیرا تھا، مگر نہ جانے کیوں ایک عجیب سی قوت تھی جو مجھے راستہ دکھا رہی تھی، اور میں اس راستے پر ننگے پیر دوڑتا ہوا اپنے گھر تک پہنچا تھا۔ اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوا تو میری ماں گلی میں ہی دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے حواس باختہ دیکھ کر دوڑی دوڑی میرے پاس آئی اور مجھے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ کہنے لگی، ارشد، تو کہاں رہ گیا تھا؟ تجھے میں کہاں کہاں ڈھونڈ چکی ہوں، کہیں تیرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہوا؟ میری اماں رو رہی تھی، جبکہ میں تو وہیں پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ 2 دن تک بخار میں رہا اور تیسرے دن آنکھ کھلی تو میری اماں کافی پریشان تھی، میرے لیے رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ میں نے ہوش میں آتے ہی اماں کو سب کچھ بتایا تو اماں مجھے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ کہنے لگی کہ شکر ہے بیٹا تو صحیح سلامت لوٹ آیا، ورنہ میرا کیا ہوتا۔ اس کے بعد اماں مجھے ایک بابا کے پاس لے گئی، جہاں پر مجھے دم ڈلوایا گیا۔ میں دھیرے دھیرے بہتر ہونے لگا۔ یہ واقعہ پورے گاؤں اور پھر ٹھیکیدار تک بھی پہنچا تھا۔ ٹھیکیدار نے تو کام کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے بعد اس بڑے سیٹھ نے کئی لوگوں کو بلوا کر وہاں پر کام کرنے کا کہا، لیکن وہاں پر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ ہر کوئی ہی اس کھنڈر نما گھر کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔